اولاد کی تربیت کریں تو کیسے کریں؟ اولاد کی تربیت اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے فکر کریں۔ سب سے پہلی چیز، شریعت کیوں کہتی ہے کہ اخلاق والی عورت سے نکاح کرو، دیندار عورت سے شادی کرو؟ کیونکہ پہلی تربیت ماں کی گود سے ہوتی ہے۔ اس لیے جب کسی عورت کا انتخاب کرو تو دیندار عورت اور دیندار شوہر کا انتخاب کرو۔ فاظفر بذات الدین، دینداری کو ترجیح دو۔ دوسری بات، بچوں کی پیدائش پر ایک دوسرے کو دعا دیں، اور والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ فلاں کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو انہیں دعا دیں، بورک لہ فی المولود وشکرت الواہب وبلغ اشدہ ورزقت برہ۔ اللہ کرے کہ یہ اولاد تمہاری مطیع فرما بردار بنے۔ اس دعا میں والدین کے لیے نیک تمنائیں اور بچے کی کامیاب زندگی کے لیے دعائیں شامل ہیں۔ یہ ہے اولاد کی تربیت کے لیے۔ تیسری بات یہ ہے، شریعت کہتی ہے کہ اولاد دنیا میں آنے سے پہلے ان کے حق میں دعا کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو رب ہب لی من الصالحین۔ اولاد کی اگر تربیت کرنا ہو تو چوتھی بات یہ ہے کہ عقیقہ اللہ کی نعمت پر شکر گزاری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سنت ابراہیمی ہے۔ عقیقہ نہ کرنا گویا اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری کرنا ہے، جس کی وجہ سے اولاد نافرمان ہوتی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ان بچوں کی تربیت پوری طرح متاثر ہوتی ہے جن کا عقیقہ نہیں ہوتا۔ امام احمد رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ قرض لے کر عقیقہ کریں، انشاءاللہ العزیز اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اولاد کی تربیت میں پانچواں کردار یہ ہے، اولاد کی تربیت کا پہلا مرحلہ بلوغت سے پہلے کا ہوتا ہے۔ والدین اولاد کی محبت میں آ کر اس کی تربیت پر توجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے اولاد بگڑ جاتی ہے۔ اولاد کی تربیت 3 سال کی عمر سے لے کر 13 سال کی عمر تک ان کی تربیت کا بہترین مرحلہ ہے۔ اولاد کی تربیت پر چھٹی بات یہ ہے کہ اولاد کی غلطی پر ٹوکنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرحلے کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اولاد غلطی کریں تو وہی ٹوکو، یہ مت سوچو کہ یہ ابھی بچہ ہے، یہ مت سوچو کہ یہ ابھی ننھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت تھا، اور میرا ہاتھ کھانے کے دوران برتن میں ادھر ادھر جا رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے لڑکے، اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کرو، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اس کے بعد ہمیشہ میں نے اسی طریقے سے کھایا۔ اسی طرح حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ حلقے کی ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کخ کخ، اسے پھینک دو، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اولاد کی تربیت غلطی کریں تو ہمیں اسی وقت ٹوکنا چاہیے۔ ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر بچہ اسکول میں کسی بچے کا پینسل لے کر آ گیا تو اگر والدین اس کو نہیں ٹوکیں گے تو کل کے دن وہ چور بنے گا، اس کے ذمہ دار والدین ہیں۔ اولاد کی تربیت میں ساتویں بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، ان کا طریقہ کار کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بچے زیادہ سے زیادہ اخذ کرتے ہیں، وہ خالی ذہن ہوتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو سلام کرتے، ان سے شفقت سے پیش آتے۔ لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھائیں، اپنے ساتھ مسجد لے کر جائیں۔ نبی کے زمانے میں معصوم بچے آتے تھے مسجد میں، جب وہ روتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مختصر کر دیتے، لیکن کبھی بھی آپ نے نہیں روکا۔ سلام کے آداب سکھائیں، مصافحہ کا طریقہ سکھائیں، کھانے کے آداب سکھائیں، پانی کے آداب سکھائیں، وفاداری، امانت داری، دیانت داری سکھائیں۔ جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام کے لیے بھیجا۔ اس کام کی وجہ سے میں اپنی والدہ کے پاس
رات دیر پہنچا۔ جب میں واپس آیا تو میری والدہ نے پوچھا کہاں تھے، اتنی دیر لگا دی آنے میں؟ میں نے جواب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کام سے گیا تھا، آنے میں تاخیر ہو گئی۔ میری والدہ نے پوچھا کہ کون سا کام ہے؟ میں نے کہا کہ یہ راز ہے۔ میری والدہ نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو کسی سے مت بتانا۔ یہ تھا طریقہ کار۔ اسی طرح حضرت عمر بن ابی سلمہ چھوٹے صحابی 7 سال کی عمر کے تھے۔ قبیلے میں یہ جائزہ لیا جاتا ہے کہ کس کو قرآن زیادہ یاد ہے۔ دیکھا گیا تو عمر بن ابی سلمہ کا نام آیا، انہیں امامت کے لیے آگے کھڑا کر دیا اور وہ اپنے قبیلے کے امام تھے۔ اسی طرح اگر کسی کا انتقال بھی ہو جاتا تو عمر بن ابی سلمہ نماز جنازہ پڑھاتے تھے۔ یہ تھا نبی کا طریقہ کار۔ اسی طرح اولاد کی تربیت میں